اچھا جی، میں آپ کی توجہ نہ دو بڑے اہم موضوعات کی طرف دلانا چاہتا ہوں. ایک چھوٹی سی چیز ہے، کیا ہے الٹی؟ کیا ہوتی ہے، کیوں آتی ہے؟ جب کسی کو کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی باڈی کی جو پی ایچ ہے نا، اس کے آنت کی پی ایچ، اس کے معدے کی پی ایچ اور اس کی نیچے آنتوں کی جو پی ایچ ہے نا، وہ ساری کی ساری الکلائن ہو جاتی ہے. یعنی اس کی جو تحریک ہے وہ 6 اور یا 1 ہوگی، یا 6 ہوگی یا 1 ہوگی. اب جب اس کی تحریک نہ عضلاتی ہو تو یہ ہماری جو اس کا پورے کا پورا یہ جو گٹ ہے اور اس کا اوسفیگس ہے، ٹھیک ہے، خوراک کی نالی ہے، پھیپھڑا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، معدہ ہے، تو ان سب کے جو اس کو کہتے ہیں پیرسٹالٹک مومنٹ، یعنی آنتوں کا سکڑنا اور کھلنا، سکڑنا اور کھلنا، سکڑنا اور کھلنا. ٹھیک ہے، یہ آنتوں کی یہ مومنٹ ہوتی ہے. معدے کی مومنٹ بھی ہوتی ہے. معدہ جو ہے نا وہ اس کو اس طریقے سے گھماتا ہے. آنتیں جو ہیں وہ اپنے رنگز جو آنتوں کے ہوتے ہیں وہ کھلتے بند ہوتے ہیں، کھلتے بند ہوتے ہیں. تو اس کی مومنٹ ایسی ہوتی ہے کہ خوراک جو ہے نا وہ نیچے کی طرف جائے. ٹھیک ہے، خوراک نیچے کی طرف جائے. اور اس وقت جب اس کی سسٹم کی جو پی ایچ ہے الکلائن ہو جائے، یعنی اس کی تحریک اعصابی غدی ہو جائے یا اعصابی عضلاتی ہو جائے، ٹھیک ہے، اس وقت کیا ہوگا، یہ ساری مومنٹ الٹ جائے گی. ٹھیک ہے نا، یہ ساری مومنٹ کیا ہوگی، الٹ جائے گی. اور معدے کے اوپر آپ کوئی چیز تھوڑی سی بھی، ایک پانی بھی قطرہ بھی ڈال دیں گے نا تو معدہ کیا کرے گا، چونکہ اس کی مومنٹ الٹ ہو گئی نا، باہر کی طرف آ رہی، تو اس قطرے کو باہر پھینک دے گا. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے الٹی کیا. اور یہ کب ہوگی؟ اعصابی تحریک کے اندر ہوگی. آسان علاج، اس کا بہت ہی آسان علاج وہ ہے تریاک نمبر 3. کیوں جناب منور صاحب؟ کمال کی دوائی ہے، کمال کی دوائی. تریاک 3 میں کیا ہے؟ تیزاب گندک اور اجوائن دیسی. ٹھیک ہے، تیزاب گندک بہت تھوڑا سا لیں، اس کو پانی سے ڈائلیوٹ کریں، اس میں 1 پاؤ اجوائن ڈال دیں، یعنی تقریباً 30-40 گرام آپ تیزاب لیں اور اتنا ہی اس میں پانی ڈال دیں، اور پھر اس کے اندر نا اجوائن دیسی 1 پاؤ ڈال دیں اور اس کو خوب ملائیں تاکہ وہ سارے کا سارا تر ہو جائے. ہے جی، جب تر ہو جائے تو اس کو پھیلا کے دھوپ پہ سکھا لیں یہ، اور اس کو گرائنڈ کر لیں. یہ کالے رنگ کی ایک دوا بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، ذائقہ اس کا کھٹا ہوتا ہے. میرے پاس ایک مریض آئی تلا گنج سے، یہ میں چونکہ 2-3 دن پہلے کی اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں. تلا گنج سے آئی جناب، پوری فیملی آ گئی. اس نے کہا کہ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی اس کو جو ہے نا پچھلے 5 دن سے 4 دن سے کیا آ رہی ہے، اور ہم اس کو یہ جو کیا کی دوائی ہے نا موٹیلیم اور یہ سارے انجیکشن یہ اس کو دے رہے ہیں. 2-1 گھنٹے آرام ہوتا ہے، پھر اس کو کیا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے برا حال اس کا، اور اس کی پسلیاں کہتی ہے مجھے بہت زیادہ درد ہے جی، پسلیوں میں بھی ہے سارا. میں نے آتے ہی جو ہے نا اس کو تریاک 3 کا ایک چھوٹی چٹکی دے کے اور اس کو پانی پلا دیا. اچھا، اس کے بعد نا اس نے کہا مجھے الٹی آ رہی ہے. انہوں نے ایک وہ شاپر دے دیا. میں نے کہا الٹی نہیں آئی، آپ بے شک زور لگا دیں، کچھ بھی الٹی نہیں آئے گی. یقین کریں اس نے 2-3 دفعہ بڑے زور زور سے الٹی نہیں آئی. میں نے 10 منٹ بعد ایک چٹکی اٹھا کے اور دے دی. ٹھیک ہے، اور یقین کریں کہ اگلے 20-25 منٹ بعد نا وہ خاتون حشاش بشاش ہو گئی. اس نے کہا میرے درد بھی ختم ہو گیا، میری طبیعت جو ہے نا، میری آنکھیں کھل گئی، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے، اس صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ وہ چونکہ بہت زیادہ تیزابیت والی دوا ہے، وہ آپ دیتے ہی جاتے ہیں تو معدے کے اندر نا تیزابی اثرات پیدا کر دیتی ہے، آنتوں کے اندر تیزابی اثرات پیدا کر دیتی ہے اور اعصابی تحریک کو چٹکی میں ختم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے کیا. ٹھیک ہے، الٹی کیا. گردے کے مریض کو بہت زیادہ الٹیاں بیچارے کو آتی ہے. میرے پاس ایک مریض آیا اور اس کا گردہ فیل، اس کو پیشاب نہیں آ رہا، اس کا رنگ کالا سیاہ، اور بندہ پہلوان، اور بیچارہ سوکھ کے کانٹا ہو گیا. اچھا، وہ ڈائلسس کرا رہا ہے پچھلے 1 سال ہو گیا. نظر اس کی ویک، چل نہیں سکتا سارا کچھ. تو میں نے کہا جناب کدھر ہیں آپ؟ کہتا ہے جی میں تو بس پیسے گھر میں نہیں رہے، جتنے پیسے تھے وہ ان کو دیا تھا. ٹھیک ہے، مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. تو اس کو میں نے جب اس کی نبض دیکھی تو میں نے کہا یہ تو شدید ترین اعصابی غدی نبض ہے، 6 نمبر نبض ہے، اور اس کو الٹیاں ہیں، بہت زیادہ الٹیاں ہیں. تو اس کو میں نے 2 اور 3 نمبر کی دوائیاں دیں، یعنی عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی دوائیاں بھی دیں، اور اس کو میں نے تریاک 3 بھی دیا. وہ کہتا شکر ہے آپ نے یہ دوا دی،
میرا تو ساری پسلیاں نکل جاتی، زور لگا لگا کہتا ہے مجھے ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے کیا اس کو شفا دی. یہ جو چیزیں ہیں جیسے رائی ہے یا کاپر سلفیٹ ہے، نیلت ہوتا ہے، یہ ہے، اس کو باڈی ایک حد تک ٹالریٹ کرے گی، وہ سمجھے گی کہ دوا کے طور پہ آ رہی ہے. اور اس میں آپ کوئی بھی زہر ہے یا کوئی بھی جیسے رس کپور ہے، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ آدھے چاول سے زیادہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی، آدھا چاول کتنا ہوتا ہے؟ 8 ملی گرام، 8 ملی گرام کا ایک چاول ہے. اگر آپ نے آدھے چاول کے بجائے اس کو 4 چاول دے دی، جب آپ نے 4 چاول دے دیے تو یہ کیا ہو گیا؟ محرک ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس نے جس ٹیشو کے ساتھ جا کے ریئیکٹ کرنا ہے نا، اس ٹیشو کے اندر شدید ترین سوزش پیدا کر دے گا. جب سوزش پیدا کرے گا تو باڈی کی کوشش ہوگی کہ اس کو باہر پھینکے. وہ باہر پھینکنے کا طریقہ کیا ہے کہ یا تو اس کو کیا آ جائے یا اس کو پخانہ آ جائے، یہ طریقہ ہوگا. تو باڈی نے دونوں طریقے آزمانے ہیں. اگر وہ اس کے جو اثرات ہیں یا وہ جو دوا ہے، اگر وہ معدے سے نیچے اتر گئی ہے، چھوٹی آنت یا بڑی آنت میں پہنچ گئے تو موشن آ جائے گی. اگر وہ معدے کے اندر ہے تو اس کو یہ الٹا ٹپکا دے گا. ٹھیک ہے جی، الٹی آ جائے گی.